بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے، سب سے اعظم غوث کہیں ٹھیک ہے، سلفی صاحب تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے، سب سے اعظم غوث کہیں ٹھیک ہے، سلفی صاحب تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے۔ کسی اور کے بارے میں سوچنا یہ عین شرک ہے۔ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں سوچتے ہیں، مثال کے طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں لوگ، استغاثہ سے بنا ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم کا مطلب ہوا کہ وہ ذات جو سب سے زیادہ مصیبت میں مدد کرنے والی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ لفظ سوائے اللہ کے کسی ہستی پر، کسی نبی پر، کسی فرشتے پر فٹ ہی نہیں آتا ہے، لیکن لوگوں نے اسے فرشتوں کو بھی نہیں دیا، یہ نام نہ تو نبیوں کو دیا، یہ نام اگر دیا ہے تو نبی کی ایک امتی کو دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی شان میں اس سے بڑی گستاخی نہیں ہو سکتی کہ یہ نام اللہ کے کسی مخلوق کو دیا جائے کہ جسے ہم غوث اعظم کہیں۔ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مصیبت سے دور کر دیں گے، ہمیں مصیبت سے نکال دیں گے، اور یہ شرک ہے قرآن کی اصطلاح میں، اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر وہ گناہ ہوتا ہے کہ انسان اگر 100 نیکیاں کر کے گیا ہے اور 101 نمبر پر ایک بار کہہ دے یا شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی، میری مدد کیجیے، میں پھنس چکا ہوں، اللہ کہتا ہے وہ 100 نیکیاں پلک جھپکتے ہی برباد کر دی جاتی ہے۔ یہ ہے شرک اکبر۔ انسان اگر جان بوجھ کر اور ڈھٹائی سے دلائل کی ہونے کے باوجود یہ ساری باتیں کرتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شرک اکبر کی ایک بڑی قسم، ایک بڑی شکل یہ ہے کہ لوگ اپنی مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو کہ شرک اکبر ہے، اسے بچنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے شارٹ کٹ میں 2 بات عرض کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس استغاثہ یا جس فریاد کرنے کو اسلام نے منع کیا ہے، اس کی 2 قسمیں کا ایک قسم یہ ہے الاستغاثۃ بالمیت مطلقا فی کل شیء، مردے سے فریاد کرنا۔ مصیبت کسی زندہ کو ہوئی، اب وہ کسی قبر پہ جائے یا اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کسی ایسی ہستی کو پکارے جو دنیا سے جا چکی ہے، چاہے وہ آپ پردہ کرنا سمجھ رہے ہوں یا حقیقت میں مردہ سمجھ رہے ہوں، اگر وہ دنیا سے جا چکی ہے، اگر آپ اسے پکار رہے ہو تو بلا شک و شبہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے کہ آپ مدد کے لیے کسی ایسی ہستی کو پکارو جو ہستی مردہ تو نہیں ہے، زندہ ہے، چاہے وہ بہرائچ کے اندر ہو یا اجمیر کے اندر ہو یا مکہ میں ہو یا مدینہ میں، دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ زندہ ہے۔ تو کہتے ہیں الاستغاثۃ بالمخلوق فیما لا يقدر علیہ الا اللہ او الا الخالق، یہ بھی حرام ہے۔ کسی ایسے زندہ شخص کو مصیبت میں یاد کرنا، پکارنا، بلانا جو زندہ تو ہے لیکن اس کے پاس پاور نہیں ہے کہ آپ کو مصیبت سے نکال سکے، اگر آپ اسے پکارتے ہو تو یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ بیوی کے پیٹ میں پریگننسی کو روکنا یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بچے کو پیدا کرنا، وجود میں لانا اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو یہ قدرت حاصل ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو کائنات کا۔ اگر کوئی شخص یہ کام کسی اور سے کہہ دے، جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے اے جبرائیل علیہ السلام ہمیں اولاد سے نوازیے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد سے نوازیے، اے شیخ عبدالقادر جیلانی ہمیں اولاد سے نوازیے، اے فلاں بابا ہمیں اولاد سے نوازیے، اللہ کو چھوڑ کر یہ کام کے لیے آپ نے جس کو بھی پکارا ہے، سب کے سب شرک میں داخل ہیں اور سب شرک اکبر ہیں، کیونکہ پیدا کرنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، اس لیے قرآن اس سے منع فرماتا ہے۔ تو شرک کی سب سے پہلی قسم جو حرام ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو بچانا چاہیے، جس کی تبلیغ ہم پر فرض ہے، جو سب سے پہلا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگوں کو تک پہنچائیں، وہ یہ کہ مصیبت میں کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہرگز نہ پکارے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔